तमाम सुनने और देखने वालों को तकवीम हयात का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस व्लॉग में कुछ अहम खबरें। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर रहनुमा असद कैसर, साबका स्पीकर कौमी असम्बली और मौजूदा मेंबर नेशनल असम्बली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनका ताल्लुक है, इमरान खान के देरीना साथी हैं और वो अपने बारे में कहते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बनी थी तब से वो इमरान खान के साथ हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की है, वो बड़ी खुश आइंद और काबिल जिक्र है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मेंबरान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और उनसे सवाल किया गया कि जनरल बाजवा को जो आपने एक्सटेंशन दी थी उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है। वो कहते हैं जी कि हमारे दौर की सबसे बड़ी गलती जनरल बाजवा की एक्सटेंशन थी। हमने एक बहुत बड़ी गलती की कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और इस गलती के ऊपर पूरी कौम से माफी मांगते हैं, आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको कन्फेस किया, इसको माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की एक बड़ी गलती थी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी, जो इस वक्त मुल्क को यहाँ पे लेके आई है। इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई और फिर बाजवा के दौर में ही इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया और उसके बाद फिर रिजीम ऑपरेट हुई और इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब है और उनके हवाले से भी खबरें गर्दिश में हैं कि या तो उनको जो है एक्सटेंशन दी जाएगी या फिर उनको सदारत की कुर्सी से नवाजा जाएगा। इससे पहले उनको फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा जा चुका है। आज जनाब अगली खबर है, एक पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल के ऊपर एक डिबेट होती है, एक बात होती है। नवाज शरीफ साहब को जब इमरान खान के दौर में इदारों ने, अदलिया ने सजाएं सुनाना शुरू की, गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, तो नवाज शरीफ साहब को उस वक्त एनआरओ चाहिए था और उस वक्त जो वजह बनी कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिर गए हैं और उनको इलाज मुआवजे के लिए लंदन जाना होगा। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना साथी और इस वक्त सेनेटर हैं, इससे पहले वो जो है सेनेटर रह चुके हैं और उनको एस्टेब्लिशमेंट का खास आदमी कहा जाता है और उनकी इस वक्त जो मौजूदा ताकत है वो एक जर्नैल जितनी है। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटरशिप का माहौल है, एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, तो वो शख्सियत एक अहमियत रखती हैं, एक अहम किरदार अदा करती हैं और उनको एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा खसूसी भी कहा जाता है। जी फैसल वावडा साहब, उन्होंने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के कहा है जी कि नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट बनी थी वो एक बीमार कुत्ते के खून से बनी थी। ये अल्फाज थोड़े मायूब जरूर हैं, लेकिन क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे चले हैं, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी कौम ने देखा है, तो फिर ये हकायक आपके सामने लाना भी जरूरी है। वो कहते हैं जी कि एक बीमार कुत्ते के खून से टेस्ट करवा के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट उनके सामने बनाई गई और वो बीमार कुत्ता किसी और का नहीं, फैसल वावडा का था। वो बात तो उन्होंने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के कर दी। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर किसी और रुकन ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। मुस्लिम लीग नवाज से इसकी कोई तरदीद नहीं आई, कोई ट्वीट सामने नहीं आया, कोई इसके ऊपर जो है वो मुजम्मती बयान सामने नहीं आया कि एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट, 3 बार वजीर आजम रहने वाले शख्स के बारे में इतना बड़ा इल्जाम कि उसके जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी वो एक बीमार कुत्ते के खून से बनाई गई, उसका टेस्ट करवाया गया और वो कुत्ता किसी और का नहीं, हमारे मौजूदा सेनेटर फैसल वावडा साहब का था। तो ये चीज है। अब इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को खामोशी तोड़नी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जनाब वो बीमारी वाकई थी, वो एक हकीकी बीमारी थी, वो गलत रिपोर्टें नहीं बनी थी। अभी तक इसके ऊपर मुस्लिम लीग नवाज मुकम्मल तौर पर खामोश है, जो कि उस तरफ लेके बात को जाते हैं कि ये बात वाकई दुरुस्त है और जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट बनी थी वो वाकई मियां साहब के खून से नहीं बनी थी। मियां साहब 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं और उनका एक नारा था, अभी भी शायद हो, कि वोट को इज्जत दो। वैसे तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वोट की इज्जत को खत्म कर दिया है और इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर खामोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद अपनी सियासत के आखिरी अय्याम में जो है मरी के या कश्मीर के पहाड़ों में बैठ के महजूज हो रहे हैं। वो असम्बली में जाना भी गवारा नहीं करते और मरी में बैठ के कुछ मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, 3 मरतबा का वजीर आजम है, उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और उसके बाद ऐसी कोई स्टेटमेंट आई उसके ऊपर, तो इस कौम को सवाल करना चाहिए मियां साहब से कि जनाब इसके ऊपर हमें क्लैरिफिकेशन दें कि क्या वो वाकई आपके खून से थी। अगर मियां साहब क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते तो फिर उन्हें यह तस्लीम करना चाहिए कि मैंने उस वक्त एक ढोंग रचाया था, एक बहाना किया था, जेली रिपोर्ट्स थी और उन जजेस को भी फिर कटहरे में लाना चाहिए, उन ब्यूरोक्रेट्स को कटहरे में लाना चाहिए जिन्होंने उस वक्त जो है मियां साहब को एनआरओ 2 दिया और लंदन जाने की इजाजत दी। अब जनाब एक खबर है क्रिकेट के हवाले से। बरतानिया की अदालत में एक मुकदमा बरतानिया के इदारों में हुआ है। मैनचेस्टर पुलिस ने
ہمارے قومی کرکٹر حیدر علی کو گرفتار کیا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک ریپ کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی لڑکی ہیں جو برطانیہ میں رہتی ہیں، ان کے ساتھ حیدر علی کے کچھ تعلقات تھے، اور برطانیہ کے قوانین کے مطابق یہ ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی اپنی رضامندی کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہیں دونوں میں سے کوئی ایک فریق بھی دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتا۔ دونوں کے تعلقات تھے، ملاقاتیں تھیں، تمام تر معاملات تھے، پھر کچھ تبدیلیاں بیچ میں آئیں اور وہ لڑکی حیدر علی سے متنفر ہو۔ حیدر علی نے اس کو بار بار منانے کی کوشش کی، اس کے ساتھ تعلقات رکھنے کی کوشش کی، اور اس نے اس ڈیٹا کی بنیاد پہ، اس تمام تر ریکارڈ کی بنیاد پہ مانچسٹر پولیس کو درخواست دی۔ مانچسٹر پولیس نے جناب حیدر علی کو برطانیہ میں جو ہے ایک میچ کے دوران ہی جا کے اسٹیڈیم سے گرفتار کیا، 2 دن اپنے پاس رکھا، اس کے موبائل کا فرانزک ہوا اور اس کو ابھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس سارے دورانیے میں پی سی بی کی طرف سے حیدر علی کو جو ہے معطل کر دیا گیا، اور اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کو معطل رکھیں گے، اور اگر اس کے خلاف فیصلہ آئے گا تو پھر ہم اس کو واپس نہیں لیں گے، اور اگر اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے حیدر علی کے تو یہ اس کا ایک زوال ثابت ہوگا۔ سیاست، کرکٹ یہ ایک اہم پہلو ہے، اور کرکٹ کی دنیا میں ابھی اٹھتا ہوا شخص، اٹھتا ہوا لڑکا، اور اس کو ایسے زوال آ جائے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے کس طرح بات کو لے کے جائیں گی۔ لیکن ایک چھوٹا سا کمپیریزن ہے کہ برطانیہ کے اداروں نے ایسی کارروائی کی کہ چند ایک دنوں میں اس کو گرفتار کیا، اس کے اوپر تفتیشیں ہوئیں، اس کے اوپر جو ہے تمام تر جو ان کی فارمیلٹیز تھی انہوں نے پوری کی اور ان کو چھوڑ دیا، اور پھر ابھی بھی تفتیشیں جاری ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں پاکستان کے ادارے اور عدلیہ، یہاں پہ جناب بیٹا ماں کا، باپ کا خون کر دیتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، اور پتہ چلتا ہے جناب 10 سال بعد اس کیس کی تفتیش ہو رہی ہے، 10 سال بعد سول کورٹ سے اس کا فیصلہ آ رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے پاکستان کی اور برطانیہ کی اداروں، عدالتوں اور قوانین کے درمیان میں۔ ہم مثالیں تو دیتے ہیں جب مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو ہم برطانیہ کی، یورپ کی، امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، تو ایسے معاملات میں بھی یورپین پالیسی کو فالو کر لینا چاہیے جہاں پہ عام آدمی کو انصاف مل سکے، لیکن افسوس کہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ بھارت کے ایئر چیف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ایک پریس کانفرنس کیا 2 دن پہلے، اور وہ جناب کہتے ہیں کہ یہ جو 3 مہینے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی، ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں بھارت نے پاکستان کے 5 جنگی طیارے اور ایک بڑا طیارہ گرایا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے جنگ کو، اور بھارتی چیف کو اب یاد آئے جب پوری دنیا پہ ان کی جاگن سائی ہوگی، ہر فورم پہ ان کو شکست کا سامنا ہوا، اور اب جناب وہ پریس کانفرنس کر کے عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو شکست دی ہے۔ بھارتی عوام تو مانے گی کیونکہ ان کا اپنا آرمی چیف ہے، ان کا اپنا ایئر چیف ہے، تو وہ تو ان کی بات کو تسلیم کریں گے، وہ تو اس کو جو ہے ہوا دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کو ہمارے جو وزیر دفاع ہیں، ہمارے ISPR ہے، سب نے ایسی خبروں کی تردید کی، اور انہوں نے کہا جناب ہمارا سب کچھ محفوظ ہے، بھارت نے ہمیں ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے اگر توازن میں دیکھا جائے تو جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کلیش ہوا، پاکستان نے ان کے جتنے طیارے گرائے ان کی تمام تر ڈیٹیلز، ان کو کہاں پہ گرایا گیا، کہاں پہ اڑے تھے، کہاں سے ان کو کیپچر کیا گیا، کتنے بجے کیپچر کیا گیا، اور ان کی تصاویر بھی شیئر کی گئی، لیکن بھارتی ایئر چیف کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور پاکستان کے جو ایئر چیف تھے انہوں نے تو اگلے دن آگے پریس کانفرنس کر دی تھی، اور پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے وہ تمام تر حقائق، وہ ویژولز، وہ ریکارڈ رکھ دیا تھا کہ اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو جا کے چیک کر سکتا ہے۔ اور پھر جب رافیل بنانے والی کمپنی نے بھارت میں جا کے ان کی انسپیکشن کرنے کی اجازت لینے کی کوشش کی تو بھارت کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی تھی، مطلب بھارت کے رافیل گرائے گئے تھے، اور اگر پاکستان کے جنگی طیاروں کی یا باقی طیاروں کی کسی نے انسپیکشن کرنی ہے متعلقہ کمپنی نے یا متعلقہ ادارے نے، وہ تو کر سکتا ہے، پاکستان کے آفیشیلز کی طرف سے مکمل طور پہ اجازت ہے۔ اب جناب ADCR اقبال سنگھیڑا والے کیس میں ایک پیش رفت ہوئی ہے، اور کیس اب تقریباً ختم ہونے کو ہے، بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دراصل ایک کیس ہے 17 کروڑ کا جو CA کمپنی کے مالک کی طرف سے دائر کیا گیا، اور پھر اقبال سنگھیڑا کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر تفتیشیں ہوئی۔ جو تفتیش کے دوران ایک مواد نکلا ہے، ان کے پاس سے 3 موبائل فون برآمد ہوئے، اور ان میں سے تقریباً 2000 میسیجز ریکور کیے گئے ہیں جو ان کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب یہ جو ڈیٹا نکلا ہے، ان کو ٹریک کیا گیا ہے، موبائل کی فرانزک ہوئی ہے، تو ان کا کھرا جو ہے اقبال سنگھیڑا صاحب کا یہ کرپشن کا، یہ بڑے بڑے لوگوں تک جا کے مل رہا ہے، بڑے بڑے اس میں بیوروکریٹس آ رہے ہیں، اس میں سیاستدان آ رہے ہیں، اور یہ بات یہاں پہ رک نہیں رہی۔ اور جب اس کا ریکارڈ چیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں سے جو حقائق ملے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کیس کو اس لیے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ایک آدمی کے فون سے 10 لوگ اور ایکسپوز ہو رہے ہیں،
ایک کے ریکارڈ سے 10 یا 15 اور ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو جب ان کے اوپر شکنجہ تنگ کیا جائے گا تو پھر ہزاروں کی تعداد میں اور لوگ ایکسپوز ہوں گے. اور اقبال سنگھیڑا جو ہیں یہ جب الیکشن تھے سیالکوٹ کے تو اس وقت ریٹرننگ آفیسر تھے اور یہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ تمام تر فارم 47 انہوں نے جو ہے بنائے تھے, انہوں نے سائن کیے تھے. اور خواجہ آصف صاحب کا سیالکوٹ سے حلقہ ہے, وہ وہاں سے جیتے ہوئے ہیں فارم 47 پہ. تو اقبال سنگھیڑا کے اوپر کوئی اگر مزید سخت کاروائی کرنے کی کوشش کی تو وہ تو پھر منہ کھولے گا, یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس نے منہ کھولنے کی کوشش کی ہو اور اس کو اٹھا کے اندر کر دیا کہ کہیں کوئی ایسی پریس کانفرنس نہ کر دے. اور اس کے اوپر جو خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی بیوروکریٹس کے حوالے سے, جب آپ کوئی خبر دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ فالو اپ دیتے ہیں کہ اس میں یہ پیش رفت ہے, یہ چیز ہے. لیکن خواجہ صاحب مکمل طور پہ اس خبر کے بعد خاموش ہو گئے ہیں, انہوں نے یو ٹرن لیا ہے اور باقی اپنی سیاست کر رہے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے خبر دی تھی بیوروکریٹس والی کرپشن کی, اس کے اوپر مکمل طور پہ خاموشی ہے. اب یہ ہے کہ یا تو ان کا میڈیا ٹرائل کیا جائے اقبال سنگھیڑا کا, اوپن کورٹ ٹرائل کیا جائے جہاں پہ میڈیا کو ایکسیس ہو تاکہ مزید مگرمچھ اس گرفت میں آ سکیں. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. 2 تاریخ کو یہ FIR ہوئی تھی اور اس میں ریمانڈ کے دوران جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں, ایک لینڈ کروزر برآمد ہوئی ہے جناب, اس کا نمبر 1010 ہے, جو مدعی نے دی تھی, جو اس مقدمے کا مدعی ہے. کس لیے دی تھی یہ چیز درج نہیں ہے کہ کون سے سہولت کے لیے, کون سی فیور لینے کے لیے رشوت دی گئی, یہ درج نہیں ہے. لیکن جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ ایک رولیکس گھڑی دی تھی, وہ برآمد ہوئی ہے, بڑی قیمت ہے. کون سا ناجائز کام تھا اس کے بارے میں اندازہ نہیں. DHA میں ایک گھر کا کرایہ دیا گیا جناب, یہ ہے جناب 4,09,10,000 روپے, وہ اس کمپنی کے مالک کی طرف سے دیا گیا. اس کے علاوہ جناب اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور یہ تقریباً ابھی تک جو انکشاف آتا ہے اقبال سنگھیڑا صاحب کی طرف سے کہ تقریباً 200 ارب کی کرپشن وہ مان چکے ہیں. اس کے اوپر وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ انہوں نے کی ہے. اگر اس کے اوپر مزید تفتیش ہو, مزید ٹرائل ہو, اوپن ٹرائل ہو, میڈیا کو کوریج کرنے کا جو ہے حق دیا جائے تو پھر کسی مووی, ڈرامے یا پھر سیریز سے بڑھ کے لوگ اس چیز کو دیکھیں گے اور پاکستان کی بیوروکریسی کی کرپشن کو بے نقاب ہوتے ہوئے عوام دیکھ کے ضرور محظوظ ہوگی. اب صدیق جان نے خبر دی ہے کہ سیالکوٹ میں جب عمران ریاض کو ایئرپورٹ سے اغوا کیا گیا تھا, جس کے بعد وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اغوا رہے, ان کے اوپر ٹارچر ہوا, تو ان کو اغوا کرنے کے لیے ایک رقم دی گئی تھی, 4 کروڑ روپے کی رقم عمران ریاض کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اغوا کرنے کے لیے دی گئی. اگر اس بیان کی, اس سٹیٹمنٹ کی کوئی تردید کر سکتا ہے تو وہ آ جائے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کرے. لیکن جب عمران ریاض کو گرفتار رکھا, اس کو کسٹڈی میں رکھا, اغوا رکھا, تو جناب عدلیہ, ادارے سب بے بس, خاموش. جناب وہ مل نہیں رہا, وہ یہاں پہ نہیں ہے. تو بھائی کس نے پیسے لیے تھے, کون سے بیوروکریٹ نے پیسے لیے تھے, کون سے SP SHO نے پیسے لے کے جو ہے عمران ریاض کو وہاں سے اغوا کروانے میں مدد کی تھی؟ اب یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے. عمران ریاض نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جناب, وہ کہتے ہیں اسی کرپشن کے حوالے سے کہ یہ جو 17 پنجاب کا پروجیکٹ ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کا انیشیٹو تھا کہ پنجاب کو صاف ستھرا کرنا ہے. جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے اب تک اس میں تقریباً 100 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کی جا چکی ہے. 100 ارب روپے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے ان سیاست دانوں کے لیے, ان بیوروکریٹس کے لیے, لیکن یہ رقم مانی رکھتی ہے پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے عام طبقے کے لیے, جو ٹیکس کے پیسوں سے اس ملک کو چلاتا ہے, جو اپنی دن رات کی محنت مزدوری سے اس ملک کے ٹیکس دیتا ہے. لیکن اس کو کیا ملتا ہے؟ ضلالت, بدنامی, اس کو مافیا کا نام دیا جاتا ہے, اس کے تمام تر سہولیات چھین لی جاتی ہیں. اور اگر وہ حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے, تو رات کو یہی بیوروکریٹس, یہی اداروں والے, یہی پولیس والے اس شخص کے گھر میں رات کو گھس کے اس کی بیٹی, بہن, ماں کی, اس کی بیوی کی عزت پامال کرتے ہیں, اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. ناظرین اکرام, آپ اپنے اس چینل کا خیال کیجیے اور ان ساری چیزوں کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. پاکستان زندہ باد.